الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. بڑی عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے برکتیں اپنے بندوں پر تیز بارش سے زیادہ برستی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں کو اکٹھا کیا جائے، اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر پورا سال ہوتی ہیں، لمحہ بلمحہ ہوتی ہیں، اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو وہ رمضان المبارک میں اترنے والی برکتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی رمضان المبارک میں اترنے والی رحمتیں اور برکتیں سمندر ہیں، اور پورے سال اترنے والی رحمتیں اور برکتیں اس کے مقابلے میں قطرے سے بھی کم ہیں. تو یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو مختلف حیثیتوں سے فضیلت بخشی ہے. تمام آسمانی کتابیں اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں ہی اتاری، اور قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے دنیا میں 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً تدریجاً نجماً آیتاً ایک آیت کر کے موقع کی مناسبت سے دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قلب اطہر پر اتارا گیا. علی قلبک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ نے قرآن کو اتارا.
تو نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حدیث میں فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام علانیۃ، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، مسلمان کی چال ڈھال، اس کا لباس، اس کا چلنا یہ بتلائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ الاسلام علانیۃ، اسلام ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، والایمان فی القلب، اور ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یشیر الی الصدر، پھر آپ نے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا، کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، یہ تقوی کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، کہ انسان پورا سال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ نے بعض حلال چیزیں کھانا بھی منع کر دی۔ شہری کا وقت تھا، کھانا حلال تھا، وقت ختم ہو گیا، وہ چیز تو حلال ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے، پینا حلال نہیں ہے، اور افطاری کے وقت تک اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، یہ کھا سکتا ہے، یہ پی سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر باوجود پیاس کے ہونٹ خشک ہو گئے، لب خشک ہو گئے، زبان خشک ہو گئی، جسم میں نقاہت آ گئی، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا، کیوں کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے روک دیا کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ تو یہ ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ جس طرح ہم اس مہینے میں اللہ کے حکم پر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو پورا سال اللہ کے حکم پر حرام کاموں کو بھی چھوڑ دیں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ ہم طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ شوگر والے کو شوگر ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھی چیز نہیں کھانی، تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ مقصد ہے روزے کا کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، زبان کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ نگاہ، روزے میں نگاہوں کی حفاظت، کہ نگاہ، آنکھ، نظر، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ایسا نور ایمان نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور مٹھاس یہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی حلاوت نہیں ہے، کیونکہ نگاہ کا کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بیماری ہوتی، تکلیف ہوتی، جسم کا کوئی عضو کاٹنا ہے، صحابی رسول فرما رہے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز کے دوران کاٹ لینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہمیں چیونٹی کاٹ لے تو ہماری نماز کا خیال چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نور ایمان، ایمان کی حلاوت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نہیں بنا۔ روزے کے اندر زبان کی حفاظت ہو۔ فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال۔ جیسے پرانے زمانوں میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی
تو ایک ہاتھ میں ڈھال لیتے تھے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے، نفس کے وار سے انسان کو بچاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، روزے کو پھاڑنا یعنی اس ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مفہوم حدیث کا کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ اور غیبت کرتا ہے۔ جب تک کہ جھوٹ اور غیبت نہیں کرے گا یہ ڈھال ڈھال رہے گی۔ جب زبان سے جھوٹ بولا، جب کسی کی غیبت کی تو یہ ڈھال پھٹ گئی، پھر یہ نفس کے وساوس سے، نفس کی دغا بازیوں سے یہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا بلکہ زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور بھوک اتنی شدت کی لگی، پیاس اتنی شدت کی لگی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے، اب بھوک کی شدت ہے، ہلاکت کے قریب ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے حلال سے تو روزہ رکھا لیکن حرام سے افطار کر لیا۔ ارشاد فرمایا ایک پیالہ لایا جائے، پیالہ لایا گیا اور عورتوں کے سامنے رکھا گیا۔ فرمایا اس میں قے کرو، قے کیا، قے کی تو خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے کسی کی غیبت کی تھی۔ چند لوگوں کو دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا دانتوں کا خلال کرو، اپنے دانتوں کا خلال کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھانا تو دور کی بات ہے، گوشت چکھا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں آدمی کے گوشت کے ذرات تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں، تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں بتلا دیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ جب انسان غیبت کرتا ہے، کسی کی عیب بیان کرتا ہے، اللہ اس غیبت کی وجہ سے اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ نماز بعض پڑھتے ہیں، اذان سارے سنتے ہیں، اذان سب نے سنی، نماز کی توفیق کسی ایک کو ملی، وہ اس لیے کہ غیبت کی، کسی کی عیب جوئی کی، عیب بیان کیے تو اللہ کتنے ناراض ہوئے، اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی۔ تو اس لیے بھائیوں نگاہوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو۔ روزہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے روزہ دار 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس نے کھانا چھوڑا اور پینا چھوڑا، باقی کچھ نہ چھوڑا، کھانا نہیں کھایا پورا دن بھوکا رہا، پانی نہیں پیا پورا دن پیاسا رہا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ بد نظری چھوڑی، نہ دھوکہ دینا چھوڑا، نہ قسمیں اٹھانا چھوڑا، اور کوئی تبدیلی نہیں لایا، صرف کھانا اور پینا چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا روزہ پھر تقویٰ نہیں لائے گا، ایسا روزہ کہ یاد رکھیے جو عبادت شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کی جائے گی وہ عبادت اللہ سے قرب کی بجائے اللہ سے دوری پیدا کرے گی، اللہ سے دوری پیدا کرے گی۔ اور بعض روزہ دار وہ ہیں کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، آنکھ کی بھی حفاظت کی، زبان کی بھی حفاظت کی، کانوں کی بھی حفاظت کی۔ غیبت کرنا بھی گناہ اور غیبت سننا بھی گناہ، غیبت سننا بھی گناہ۔ تو کان کی بھی حفاظت کی، دل و دماغ کی حفاظت کی، تو ایسا روزہ لعلکم تتقون والا مقصد پورا کرے گا۔ ایسا روزہ دل میں تقویٰ پیدا کرے گا، اعمال کا شوق پیدا کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اعمال کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 3 ختم لازمی کریں، 3 ختم روزانہ، 3 پارے،
اور 3 پارے نہیں ہو سکتے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ختم تو ضرور کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ ائمہ کرام پر بڑی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنا بہت آسان ہے، ان کے تقوی کے معیار کو پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک رات یہی آیت پڑھ کے پوری رات گزار دی، بل الساعۃ موعدہم، کہ قیامت کو نہ بھولنا، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو سارا سال دنیا کمائی، یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے، غفلت کو دور کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے۔ فرمایا سب سے بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے تب بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، نمازوں سے پہلے کی جو سنن غیر موقدہ ہیں وہ بھی پڑھیں، بعد کی جو سنن موقدہ اور نوافل ہیں وہ بھی پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر دعا ہے، فرمایا کہ جو آدمی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ ایسے آدمی کی بخشش فرمائے، اللہ ایسے آدمی کی بخشش فرمائے۔ بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں، امام الانبیاء کی دعائیں لیں، روزانہ پڑھے گا، روزانہ کی دعا ہے، اللہ ایسے آدمی کی بخشش فرمائے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے اس میں تو عام آدمی کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حاملین عرش فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب سے مقدس اور مکرم فرشتے ہیں، 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرماتے ہیں کہ تم اپنا یہ کام چھوڑو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ شہری میں تہجد کی نماز کا اہتمام ہو اور کم از کم 10-15 منٹ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ افطاری کے وقت 6:45 بجے تقریباً افطاری ہو رہی ہے، تو 6:30 بجے سارے کام ختم ہو جائیں، گھر کی خواتین، بچے وہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ یہ فرمائشی کھانے پکوانے کا مہینہ نہیں ہے، سارا سال کھاتے پیتے ہیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ گھر کی خواتین کو کہہ دیں کہ 6:30 بجے تک جو تیار ہو جائے بس کافی ہے، 15 منٹ وہ بھی اللہ سے مانگے، آپ بھی اللہ سے مانگے، بچے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے۔ اللہ سے مانگنا یہ در حقیقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے اللہ تو ہی غنی ہے، ہم تو سارے فقیر ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو نہیں مانگتا وہ متکبر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا فوراً ادھر دعا کا حکم دیا، ساتھ ہی تکبر کا تذکرہ کیا کہ جو نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے کام میرے مال سے بنتے ہیں۔ بھائیو مال سے نہیں بنتے، اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں، اللہ کی توجہ سے بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی توجہ کا مہینہ ہے، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے موبائل سے دور رہیں، اللہ ہدایت دے میڈیا والوں کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی امت کو معاف نہیں کیا، کہیں سحری کے پروگرام چل رہے ہیں، کہیں رمضان کے عنوان پر بات چل رہی ہے۔ دین سیکھیں، دین والوں سے سیکھیں، منبر سے سنی ہوئی بات پر عمل کریں اور اسی پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دین کی بات سن رہے ہیں، غیر محرم سے سن رہے ہیں تو توفیق کیسے ملے گی؟ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ذریعہ گناہ والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دین بڑا لاوارث سمجھا جاتا ہے،
ہر چیز اس کے ماہر سے سیکھتے ہیں. کسی کو شوگر ہو جائے وہ دل کے ڈاکٹر سے اپنا علاج نہیں کراتا، وہ شوگر والے کے پاس جاتا ہے. دل کا مریض دل والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، دین کے سیکھنے کی باری آتی ہے تو دین والوں سے نہیں سیکھتے. اس لیے گمراہی ہے، اس لیے کہ فتنے ہیں. وہ کوشش کریں اپنے اعمال کو مزید بڑھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی کثرت کا اس مہینے میں حکم دیا ہے. فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. پہلی چیز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بار بار اس کا اظہار کرو. تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، ہر نماز کے بعد کم از کم درجہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، روزانہ 500 بار ہو گیا. گھر سے چلتے ہوئے آئیں مسجد کی طرف، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور زبان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں. اور دوسری چیز فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے بخشش مانگو. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر. خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. جب اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو ڈھیروں استغفار اس کے نامہ اعمال میں ہوں. ایسے آدمی کے لیے خوشخبری. اور تیسری چیز فرمائی اللہ سے جنت مانگو. جنت مانگو، جنت مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگنے پر ملتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی. اور جہنم سے، چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو. یہ ذہن بنائیں کہ ہمارا جسم، ہمارا مال، یہ ظاہراً ہمیں اپنا نظر آ رہا ہے، ہم تو کب کے بیچ چکے، ہماری بولی لگ گئی. مسلمان بڑا قیمتی ہے، مسلمان کی جان اور جسم کی بولی لگ گئی. اس کا مال وہ اللہ کے راستے میں لگ گیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا ہے. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہیں، ہمارے خریدار اللہ ہیں. شریعت کے دل میں ایمان ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے. انفسهم، ان کی جانوں کو خرید لیا. جس جسم کو آپ تراویح میں تھکاتے ہیں یہ آپ کا جسم نہیں ہے، اب یہ جسم اللہ کا ہے. وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے. ہمارا مال ہمارا نہیں ہے. تو بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہاری جانیں میں نے لی ہیں، تمہارے مال میں نے لیے ہیں. لوگوں میں نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت دی ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے رب کا مہمان خانہ ہے، مہمان خانہ ہے. تو اس لیے بھائیوں، زندگی گزر گئی انسان کی، کتنی گزر گئی اتنا تو سب کو پتہ ہے. وہ بتائے گا میری عمر 20 سال ہے، میری عمر 25 سال ہے، 30 40 50 سال ہے. کتنی باقی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. تو کوئی پتہ نہیں بھائی، یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. کروڑوں لوگ تھے پچھلے رمضان میں، اس رمضان میں نہیں ہے. اور یقینی بات ہے کروڑوں لوگ اس رمضان میں ہیں اور اگلے سال نہیں ہوں گے، اگلے سال نہیں ہوں گے. رمضان کی قدر کریں. پہلے بات ہوتی رہی کہ رمضان آئے گا آئے گا، آ گیا. 3-4 روزے گزرنے والے ہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں رمضان آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں کہیں گے کہ رمضان چلا گیا. 3 روزے ہو گئے، باقی ہے ابھی زیادہ. ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے کہ زیادہ گزر گئے، 3 باقی ہیں. تو یہ رمضان اگلے سال پھر آئے گا، لیکن یہ یقینی نہیں کہ میری زندگی میں بھی دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا.
جنازے میں ایک آدمی نے شرکت کی، جنازے کے بعد دوسرا کہنے لگا بھائی چلو تدفین میں شریک ہو جاؤ، کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے تو جنازے کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے، تدفین میں شرکت کا میرے پاس وقت نہیں ہے، جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیشہ کے لیے رات ہونے سے پہلے قبرستان چلا گیا۔ تو یہ چلتی پھرتی ہم قبریں ہیں، 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا، کس کی گارنٹی ہے؟ لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیو اپنی زندگیوں کو قیمتی بناتے ہوئے اعمال میں لگیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگیں، گھروں میں تلاوت کی فضا ہو، گھروں میں بیٹھ کر مشورہ کریں کہ کس طرح ہمارا یہ رمضان قیمتی بن جائے۔ ابھی بہت تھوڑے دن گزرے ہیں، زیادہ باقی ہیں، تو ابھی بہت سارا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔